میں تو امتی ہوں اے شاہ وہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد آپ حضرات کو ایک مرتبہ پھر اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ حضرات کے لیے مرکز دارالعمل رحمانیہ خاران کی جانب سے اسلامک علاج اسلامک ٹریٹمنٹ یعنی روحانی علاج کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ بہت سارے مریضوں کو شکایت رہتی ہے کہ جی آج کل عاملین کے ہاں صحیح علاج نہیں ہوتی، اور بدقسمتی سے بہت سارے عاملین حضرات کہتے ہیں جی آج کل ہمارے جو مریض ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، یعنی ان کو بھی اپنے اساتذہ سے کبھی کبھار شکایت ہوتی ہے۔ تو میں یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں تو اسائلین کے لیے اور جو معالجین ہیں ان کے لیے بڑا انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا، اور انشاءاللہ یہ جو طریقے میں آپ حضرات کو بتاؤں گا یہ طریقے آپ آزما لیں، استعمال کر لیں۔ اگر آپ حضرات کی مریضوں کو فرق نہ آئے اور بہترین رزلٹ آپ کو نہ ملے پھر آپ بالکل بلا شک شبہ آپ شکایت کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ آج کا جو ترتیب ہے میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ روحانی علاج میں خاص کر جادو جنات کے، جیسے کہ ہمارا موضوع ہے، جادو جنات کے علاج واقعتاً در حقیقتاً مشکل ہے، لیکن یہ مشکل نہیں ہوگا جب آپ اس کی صحیح تشخیص کر لیں۔ یعنی روحانی علاج میں سب سے بیسٹ جو کام ہوتا ہے وہ تشخیص ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے اسے تشخیص کریں اور آپ کو اندازہ ہو جائے آیا یہ مسئلہ جادو ہے یا جنات ہے، اور جادو ہے پرانے ہیں نئے ہیں، اور کیا پوزیشن ہے، کون سی جگہ مریض کی متاثر ہوا ہے جادو کی وجہ سے، تو پھر میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ مشکلات نہیں ہوگی۔ جب آپ نے تشخیص کر لیا اور آپ کو پتہ چل گیا جادو ہے، اور کچھ جادو کے علامات بھی ہیں اور جنات کی بھی ایسے ہی کچھ علامات ہیں، تو جادو جنات کے علامات کو جاننے کے لیے میرے اسی چینل پر ایک اور ویڈیو ہے، میں نے بہترین انداز میں اور مجرب طریقے ہوتے ہیں جو لوگوں نے آزمائے ہوئے ہیں اور جن کے مشاہدے میں ان باتوں کو میں نے آپ حضرات کے لیے جمع کیا ہے، اور اگر آپ اس کو ویڈیو کو بھی دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ بہرحال جب پتہ چل گیا کہ جادو ہے اب یہ جنات ہے، اب علاج کس طرح کرنا ہے؟ علاج کے لیے سب سے جو بیسٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مریض سے آپ پانی منگوا لیں، اور عمومی طور پر معالجین حضرات عام سا پانی پہ دم کر دیتے ہیں، بالکل تبرک کے لیے آپ دم کر سکتے ہیں عام پانی میں، لیکن جو روحانی علاج ہے فنی عملیات میں، عملیات چونکہ ایک فن بھی ہے تو فنی عملیات ہے، تو اس کے لیے جو اکابرین کے کتب میں جو تاریخ میں جو ملتے ہیں وہ صحیح علاج کرتے رہے ہیں، تو وہاں 7 چشموں کا ذکر ہے، 7 کنووں کا ذکر ہے، تو آپ مہربانی کریں 7 چشمے یا 7 کنویں کا پانی اکٹھا کر لیں۔ اسی طرح بارش کے پانی میں بھی علاج کرتے ہیں۔ اگر آپ کو 7 کنویں اور 7 چشمے نہیں مل پا رہے تو آپ 7 مسجدوں سے پانی، میٹھا پانی منگوا لیں، بڑا آسان ہے، تھوڑے تھوڑے پانی ہو مختلف جگہوں سے، ایک پیالی کی برابر ہو لیکن 7 قسم کے ہوں، تو میٹھے پانی ہو 7 چشموں کے ہو، 7 چشمے نہ ہو تو 7 کنویں یا بورنگ ہو، 7 مختلف بورنگ ہو وہاں سے لائیں یا 7 مسجدوں سے لائیں۔ لیکن ان 7 مسجدوں کے پانی یا اللہ آپ کی بھلا کرے 7 چشموں کے پانی سے، لیکن ایک اور بہترین پانی ہے جس کو کہتے ہیں زمزم کا پانی، اس کا اپنا اندر بھی ایک نورانیت ہے، تو اس سے آپ کا علاج اور بہترین ہوگا۔ لہٰذا اگر زمزم آپ کا پانی آپ کو ملے تو بہتر ہے آپ زمزم کا پانی استعمال کر لیں۔ اور اسی طرح زیتون کا تیل، زیتون کا تیل آپ منگوا لیں، اور یا سرسوں کا تیل، سرسوں کا تیل بھی بڑا بیسٹ رہے گا۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو روحانی بیمار ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کی جسم کے اندر جنات جگہ بنا لیتے ہیں، جگر میں، معدے میں اور کمر پہ یا خون میں، چونکہ حدیث بھی ہے شیاطین خون میں دوڑتے ہیں رگوں میں، تو اس کے لیے آپ نے تیل اور پانی کا جو استعمال ہے، پانی معدے میں چلا جائے گا اور جسم کے اندر چلا جائے گا، اور اسی طرح جو مالش کریں گے تیل سے تو وہ بھی مثال کے ذریعے سے جو مسیں ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے جس جلد کے اندر جائے گا تو بھی اوپر کا صفائی ہو گئی۔ اور اس کے بعد 3 دن کے لیے کم از کم یہ پانی اور یہ تیل دے۔ اب اس میں پڑھنا کیا ہے؟ اب حضرات کو میرے ویڈیو کو مختلف حضرات دیکھتے ہیں، کچھ ایسے ساتھی ہیں جو ہمارے سے انہوں نے وظائف کی ہیں تو وہ اپنے وظائف پڑھ لیں، باقی جو احباب اپنے وظائف پڑھتے ہیں دوسرے اساتذہ سے انہوں نے اجازت لی ہے، آپ اپنے وظائف بالکل بھی کر سکتے ہیں، لیکن کرنے کا طریقہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے مریض کو صرف پانی، 3 دن صرف پانی اور تیل دینا ہے، اور اسے کہنا ہے کہ پہلا دن میں آپ نے 1 گلاس پینی ہے یا 2 گلاس بس، اور اس کے بعد آپ نے دوسرے دن 5 سے 6 گلاس، اور آخری دن میں آپ نے 11 گلاس پینی ہے۔
جب آخری دن 11 گلاس پی لے اور اس کو وہ اس سے مریض سے کہے کہ پھر میرا پاس چکر لگا لے. جب مریض آپ کے پاس آئے گا 2 باتیں ضرور ہوگی. یہ الحمدللہ مریض کا جو مرض ہے وہ بالکل نارمل ہو چکا ہوگا. یہی ایک خدا نخواستہ تھوڑی بہت بڑھ گیا ہے. دونوں فائدہ مند والی باتیں ہیں. زیادہ ہوئی تھوڑی زیادہ بالکل زیادہ بھی نہیں، لیکن تھوڑی سی الٹی آ گئی ہے، موشن لگ گئی ہے تو اچھی بات ہے. تو پھر آپ نے اس کے بعد اس کو کاٹ کرنا ہے. جادو کے لیے جو سب سے بہترین بیسٹ علاج ہے وہ کاٹ کا ہے. کاٹ مختلف طریقوں سے عاملین حضرات کرتے ہیں. بعض حضرات اللہ الصمد سے کاٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح بعض حضرات وبالحق انزلنا وبالحق نزل ان سے کاٹ کرتے ہیں. ہمارے بھی اپنے طریقے ہمارے ساتھی جانتے ہیں. آپ جس طریقے سے کاٹ جانتے ہیں تو کوشش کریں اس کو 3 دن کاٹ کرائیں. 3 دن کاٹ کرائیں، صبح شام کرائیں، نہیں تو ایک ٹائم کرائیں بہتر ہے. اور جب کریں گے کاٹ کے بعد پھر آپ اس کو دم شروع کر دیں. اس سے پہلے دم نہیں کرنا، تعویذات نہیں دینے. جب کاٹ کیا، کاٹ کے بعد پھر آپ نے اس کو تعویذات دینے. اب یاد رہے تعویذ دیں گے تو مریض سے کہے کہ وہ جو دم شدہ پانی ہے ان کو ختم ہونے مت دیں، اس میں مزید پانی ڈالیں اور تیل میں مزید تیل ڈالیں اور وہ استعمال کرتے رہیں. اور میرے پاس بھی اس سے کہے کہ لائیں، وہ آپ کے پاس وہ لائے گا. آپ چونکہ اس کے معالج ہے تو آپ اس کو مزید پانی پہ دم مار دیا کریں. مریض کو دم کرنا ہے. مریض کو دم کیسے کریں گے؟ مریض کو آپ دم کریں گے، کوشش کریں کہ مریض کی آنکھوں پہ پھونک مار دیں، اور پیشانی کے عین پیشانی پر آپ نے سر کے اوپر، پیشانی سے تھوڑا اوپر سر کے بالکل بیچ میں یہاں پہ آپ نے پھونک مارنی ہے، اور کانوں پہ پھونک مارنی ہے. جو بھی آپ کا وظائف ہے، وظائف میں اس لیے منتخب نہیں کر سکتا، اور ایک اپنے وظائف ہے. ہمارے ساتھیوں کو ہم نے تو بتایا ہے اور ان کو بتاتے رہتے ہیں جو ہمارے سے واٹس ایپ میں سیکھ رہے ہیں، تو ان کو تو ہم بتاتے ہیں. آپ کے جو بھی وظائف ہے آپ بے شک اپنے وظائف استعمال کریں، لیکن طریقہ ہوگا. اگر آپ تصویر پہ علاج کرتے ہیں، تصویر کے لیے تو ہم اپنے انشاءاللہ ویڈیو میں تفصیلی بنائیں گے، لیکن تصویر میں بھی آپ نے جوڑوں پہ دم کرنا ہے. جوڑے مطلب یہ یہاں جوڑا ہے، یہاں جوڑ ہے، یہاں پر جوڑ ہے، کمر پہ یہاں مختلف جوڑے ہیں، جوڑوں پہ دم کرنا ہے آپ نے. پھر اسی طرح جو آپ کے پاس مریض ہے تو آپ نے پیشانی پہ، آنکھوں پہ اور سر پہ، اور اسی طرح سینے پہ آپ نے اس کو زور سے پھونک مارنی ہے. اور پڑھائی کوشش کریں کہ اتنے پڑھیں کہ وہ آپ سن سکیں. اور کبھی آپ پڑھائی دل میں کریں، صرف آپ کو ہونٹ ہلتے رہے، تاکہ جو آپ کے سامنے جو مریض ہے اس کے اندر اگر کوئی جن ہے عامل، وہ آپ کے دم کو نہ توڑ دیں، تو آپ آہستہ آہستہ پڑھیں اور زور سے پھونک مار دیں. دم ہو گیا اور تیل بھی ہو گئے. اب تعویذات ہے. تعویذات کے لیے آپ نے تعویذات جسم پر ملنے والے تعویذات بھی دینے ہیں، حفاظتی تعویذ دینے ہیں 2. ایک تکیہ میں رکھنے کے لیے، کوئی سی بھی تعویذ ہو استعمال کے لیے، تکیہ میں رکھنے کے لیے، اور اسی طرح آپ نے تعویذ دینے ہیں بازو میں باندھنے کے لیے یا گلے میں پہننے کے لیے. یاد رہے میں صرف جادو جنات کے کورس کا ترتیب بتا رہا ہوں. ان حضرات کو بتا رہا ہوں جو کہتے ہیں جی ہم بہت گمے ہیں عاملوں کے پاس، اور وہ کہتے ہیں جی میں نے بہت علاج کیا ہے، اس طریقے سے علاج کرو، فرق نہ آیا تو پھر آپ گلہ کر سکتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اجازتیں، ان کی بھی بات ہے، اور آپ کا جو چلے ہیں اور ریاضتیں ہیں اگر بہترین طریقے سے ہیں تو پھر انشاءاللہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا. اچھا، پھر اس کے بعد تعویذات دینی ہے. حفاظت کے آپ نے دے دیا، گلے میں پہننے کے لیے، تکیہ میں رکھنے کے لیے. جسم پر ملنے کی کچھ تعویذات ہوتی ہے، جسم پر ملنے کے لیے بھی تعویذات دیں. جسم پر ملنے کی تعویذات کا ترتیب یہ ہوگی: مل لیں، پھر اس کے بعد اس تعویذ کو رول کر دیں، مریض کے سامنے تھیلی ماچس کی تھیلی لگا، لیٹر سے جلا کے اس کا سامنے راکھ ہو جائے. اور اس کے بعد پھر آپ نے جلانے کے لیے بتیاں بھی دینے ہیں. پینے کے لیے آپ تعویذ دیں آیت شفا کی، یا وہی جو پانی آپ نے پہلے دی ہے وہی بھی کافی ہے. یاد رہے کم سے کم جو مدت علاج کی ہوتی ہے، مسلسل علاج ہو، وہ ہوتی ہے 9 دن یا 11 دن، اور اس کا بہترین علاج 41 دن ہے، یا کم از کم 11 دن یا 21 دن. اس ترتیب سے آپ علاج کے لیے ان کو کہیں تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے فائدہ ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ اگر جنات کا اٹیک زیادہ ہے، پھر آپ بیری کے پتوں والے بھی علاج کر سکتے ہیں. اس کے بہترین طریقہ میں نے اپنے اسی چینل پر آپ حضرات کو بتایا ہے. آپ چینل کو سرچ کریں اور اس میں بیری کے پتے والا عمل ہے، بہترین طریقہ ہے. بہت سارے مریضوں کو علاج کیا ہے، الحمدللہ بہترین رزلٹ آئی ہے. آپ کو انشاءاللہ بھی رزلٹ آئے گی. آپ استعمال کر لیں، طریقہ استعمال کر لیں اسی طریقے سے. اب یاد رہیں، بات کو یاد رکھیں کہ دیکھو لوگ کہتے ہیں جی تعویذات کیے ہیں. تعویذات کاغذ کے نام نہیں ہے، جیسے کہ مثلا کاغذ ہے، یہ کاغذ کے نام تعویذات نہیں ہے. یہ اس کو جب دفن کیا جاتے ہیں یا قبرستانوں میں
لوگ قبرستان میں جادو اکثر دفن کراتے ہیں یا جلاتے ہیں یا پلاتے ہیں، پھر وہ سے وہ کاغذ نہیں رہتا، پھر اس سے مسان بنتے ہیں، اس سے جنات مسلط ہوتے ہیں، وہ جنات اتنے تنگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں مار دو لیکن اس کے جسم سے نہ نکالو، کیونکہ خبیث قسم کے جو عاملین ہوتے ہیں جادوگر، انہوں نے جادو کیا، اس جن کو آپ کے اوپر قید کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ستائیں، ہر قسم کا تکلیف دیں، کاروبار میں چہرے کو بگاڑ دیں، ہر کاروبار میں رکاوٹ ڈال دیں۔ لوگ کاروبار کر رہے ہیں، آپ اچانک کاروبار رک گیا، بندش لگ گئی، جی جادو ہو گیا، لوگ آتے ہیں سیل کے لیے، آپ سے ڈیل ہو جاتی ہے، پھر جب وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، شیاطین ہے یہ جنات، ان کے دلوں میں آ کے وسوسے ڈال دیتے ہیں، تو آپ کا کام ٹوٹ گیا، کینسل ہو گیا، آپ کا کاروبار بزنس کینسل ہو گیا۔ لوگ آتے ہیں آپ کے دکان پہ چہرے ایسے بنا دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ یہ جادو بڑا خطرناک ہوتے ہیں۔ سنا تو یہی ہے کہ بہترین علاج جادو کا کم از کم 6 مہینے چلے، اکابرین کا طرز طریقہ رہا ہے، لیکن 6 مہینے کا مطلب آپ کو سمجھ جائیں، فرق آنا چاہیے 3 دن کے اندر، اور کم از کم 5 دن کے اندر فرق آنی چاہیے مریض پیشنٹ کو۔ جب آ گیا 11 دن علاج چلائیں، 21 دن علاج چلائیں یا 41 دن علاج چلائیں، اس کے بعد مریض سے کہے یہی جادو دوبارہ پلٹ سکتی ہے۔ وہ تجربے میں یہی آیا ہے کہ 3 مرتبہ پلٹ سکتے ہیں، پہلے مرتبہ پلٹنا اس کے یقینی ہے تو پلٹ سکتے ہیں، لہٰذا اگر خدا نہ خستہ طبیعت بگڑ گئی تو مریض سے کہے گھبرانا نہیں ہے، دوبارہ آ جانا، جب دوبارہ آئے گا تو آپ پانی شروع پہلے میں نہ کریں بلکہ کھاٹ سے علاج کرائیں اور عمل میں تیزی لائے، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے میرا ہر بات کو سمجھ گیا ہوگا، اگر نہیں سمجھے ہیں تو ویڈیو کو دوبارہ ریپیٹ کر لیں۔ میں بھی مختصراً بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے بہترین تشخیص، جب تشخیص میں پتہ چل گیا جادو ہے یا جنات ہے یا جو علامات ہمارے ویڈیو میں اس کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ جادو جنات ہے، پھر سب سے پہلے تیل اور پانی پلائیں، اور اس کے بعد اللہ آپ کی بھلا کرے 3 دن کا کاٹ کرنا ہے، کاٹ کے دوران بھی پانی چلے گا، تیل بھی چلے گا، پھر اس کے بعد آپ حضرات کو اپنی خدمت میں عرض کر دوں، پھر تعویذات دینے ہیں، تعویذات کم از کم 9 دن کے دینے ہیں یا 11 دن کے دینے ہیں یا 21 41 دن، اس کے بعد مریض آپ سے رابطے میں رہے۔ آخر میں ایک بات بتانا بھول چکا ہوں، اللہ معاف فرمائے، مریض سے باوضو رہنے کا کہے، پاکی کا کہے کہ بھئی آپ پاک رہیں، کچھ وظائف پڑھنے کے لیے دیں اور نماز پڑھنے کا کہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد بہترین رزلٹ آ جائے گی، کاروبار معمول پر آ جائے گا، بندشیں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اسی بات پر میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہہ دیتا ہوں صدقہ جاریہ کے طور پر نیت سے اس کو شیئر کریں آگے، اور ویڈیو پسند آ گئی ہے تو لائک کریں، اگر نئے ہیں ہمارے چینل پر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بہتر سے بہترین مزید اس طرح کے ویڈیو اور معلومات دے سکیں۔ انشاءاللہ برجوں پر بھی تفصیلی بات ہوگی، مزید آگے ہر موضوع مرض پر تفصیلی بات ہوگی۔ اسی بات پر بات کو ختم کرتے ہیں، والسلام۔